بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ ربیع الغوث کا چاند دیکھ چکا ہے۔ آپ تمام کو عید غوثیہ کا یہ چاند مبارک ہو۔ اگر ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، جہان عشق میں آئیں اور عشق کے جلووں سے اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو روشن کریں۔ حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا ہی نازک، بڑا ہی جذباتی، بڑا ہی افسوسناک بھی ہے، لمحہ فکریہ بھی ہے۔ ہماری قوم کو آخر کیا ہو گیا ہے؟ ابھی ایک واقعہ چائی باسا، پشچمی سنبھوم ضلع MP انڈیا میں واقع ہوا ہے۔ بڑا ہی دردناک، بڑا ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے کہ سن کر کے روح کانپ گئی، دل لرز اٹھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھیں بھر آئیں۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک امام صاحب، مسجد کے امام صاحب نے خودکشی کر لی۔ استغفر اللہ العظیم۔ خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، اور امام صاحب نے جو پیچھے تحریر چھوڑی، جو وجوہات بتائیں، اس میں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے، مگر میں حالات سے ایسا مجبور ہو گیا کہ اس کے علاوہ، انتہائی قدم اٹھانے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہ بچا۔ آہ میری قوم، تمہارا ضمیر کیسے مر گیا؟ تم اتنے بے حس کیسے ہو گئے؟ اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے اماموں کو خودکشی پر مجبور کر دیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خون، یہ حادثہ، یہ خودکشی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے اور اللہ عز و جل آپ سے باز پرس کرے، سوال کرے کہ میں نے تو اپنی رحمتوں کے دروازے تم پر کھول دیے تھے، میں نے تو تم کو تمہاری ضرورتوں سے کہیں زیادہ دیا تھا۔ اور جب زیادہ دیا جاتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ فضول خرچیوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ تن آسانیوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ عیاشیوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ گھمنڈ کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب اللہ عز و جل آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ دے تو آپ سمجھ لیں کہ اب میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اب اللہ عز و جل مجھ سے انسانیت کے کام لینا چاہتا ہے۔ اب اللہ عز و جل مجھے جنت کی طرف راہ دینا چاہتا ہے۔ اب اللہ عز و جل مجھے موقع دینا چاہتا ہے کہ میں یتیموں کے آنسو پونچھوں۔ اللہ عز و جل مجھے توفیق دے رہا ہے کہ میں علماء کی قدر کروں، عزت افزائی کروں، ان کی حاجتیں پوری کروں، ان کی ضروریات کا خیال رکھوں۔ اب اللہ عز و جل میری ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے، تو جو مہمان رسول ہیں، جو طلبہ علم سیکھ رہے ہیں، مدرسوں میں ہیں، ان کی خبر گیری اب آپ کا ملی فریضہ بن گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر جس طرح سے کوئی کیشیئر بینک کا ہو اور وہ بینک سے ساری رقم اٹھا کے لا کر کے روز اپنے بچوں کو دے دے کہ میری نوکری بہت اچھی ہے، میرے پاس بڑی رقم آتی ہے، لو چاہے جہاں گلچھرے اڑاؤ، چاہے جتنا خرچ کرو، اگر ایسا ہوا
تو چند دنوں میں نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اپنا محاسبہ کیجئے، کہیں ایسا ہی نہیں ہو جائے کہ اللہ عز و جل نے کسی کا حق آپ کو دیا، بیواؤں، یتیموں، فقراء، مساکین، پڑوسیوں، عزیزوں، رشتہ داروں، ذوی القربہ، ان کا حق آپ کو دیا بانٹنے کے لیے، اور آپ اس کو چٹ کر گئے، تو پتہ چلا کہ سب کچھ آپ سے چھین بھی لیا جا سکتا ہے، آپ کو معزول کیا جا سکتا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے۔ آخر امام صاحب نے کیوں رضائے مدینہ چائے بازا بڑے بازار کی مسجد کے امام صاحب شہباز انصاری صاحب نے خودکشی کر لی، پھانسی کے پھندے پر جھول گئے، لٹک گئے، پیچھے بلکتی ہوئی بیوی اور بچوں کو چھوڑ گئے، عزیز و اقارب کو چھوڑ گئے، یہ جانتے ہوئے کہ خودکشی حرام ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین کی جان اور مال کو اللہ عز و جل نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب یہ جان جو دی ہوئی اللہ ہی کی ہے، اب اس پہ ہمارا یہ حق نہیں کہ جہاں چاہیں وہاں اس کو قربان کر دیں۔ ہاں اگر بات آئے ناموس رسالت پر مر مٹنے کی، آپ اس جان کو قربان کر دیں، جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ آپ کا مال کو بھی جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یتیموں کا مال خود کھا جائیں، غریبوں کا مال کھا جائیں، نہیں، بلکہ ان کا حق ان تک پہنچائیں، جنت کے آپ مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ تو مولانا صاحب نے، شہباز انصاری صاحب نے خودکشی کیوں کی، آتم ہتیا کیوں کی، اپنی جان کیوں لی، انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ اس سماج نے مجبور کر دیا، حالات نے مجبور کر دیا، ضرورتوں نے مجبور کر دیا، مہنگائی نے مجبور کر دیا، تنگ دستی نے مجبور کر دیا کہ وہ انتہائی قدم اٹھائیں۔ آپ اپنے اماموں کو 10-10 ہزار روپے دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ان کا گزارا ہو جائے۔ آپ اپنے بیٹے کو چاہتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ روپے مہینہ کمائے، اس کی نوکری لگے، اور اس میں بھی آپ کے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور امام صاحب کو چاہتے ہیں کہ 8,000 میں، 10,000 میں، 12,000 میں، 6,000 میں وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لے۔ کہاں سے کر لے گا؟ کیسے کر لے گا؟ دل پر ہاتھ رکھیں، ذرا سوچیں، اور یوم حساب سے ڈریں، اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جو اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفسانی خواہشات پر جس نے کنٹرول کر لیا، اس کے لیے پھر جنت کی خوشخبری ہے۔ آپ چاہے تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، بہت نوافل پڑھتے ہیں، داڑھی بھی اچھی خاصی ہے، جبہ بھی ہے، دستار بھی ہے، حاجی صاحب ہیں، 4 حج کر لیے، 6 حج کر لیے، آپ گلے تک ٹھونس ٹھونس کے کھا رہے ہیں، ڈکاریں بڑی بڑی لے رہے ہیں، اور آپ کے پڑوس میں کوئی سسک رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا دل رو رہا ہے محراب میں کھڑے ہو کر کے کہ یا اللہ آج گیس کہاں سے آئے گا، یا اللہ عز و جل میرے بچے کی دوا کہاں سے آئے گی، وہ وہاں سسک رہا ہے، وہ وہاں تڑپ رہا ہے، تو وہ آپ کی تہجد آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، وہ آپ کے نوافل آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ کام نہیں آئیں گے وہ نوافل، وہ 4-6 حج آپ کو کام نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار کوئی سسک رہا ہے، آپ کا امام اگر سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تو منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ شان دکھاتے رہیے کہ میرا یہ 2سرا حج ہے، یہ 3سرا حج ہے، 4تھا حج ہے، منہ پہ مار دیے جائیں گے۔
اسلام کے مقدس شہزادوں، جس دل کے اندر رحم دلی نہیں ہے، جس میں رحم نہیں ہے، جس میں ایثار نہیں ہے، جس دل میں قربانی نہیں کا جذبہ نہیں ہے، جس دل میں محبت رسول نہیں ہے، خوف الہی نہیں ہے، جس دل میں پیار و محبت نہیں ہے، وہ دل کسی کام کا نہیں ہے، اور وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی جان و مال، عزت و آبرو سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہ کرے۔ اللہ عز و جل آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے اطراف کا جائزہ لیں، اپنے اماموں کا جائزہ لیں، اور ان کو خاطر خواہ تنخواہ دیں جس سے خوشحال زندگی گزار سکیں۔ جیسے آپ کا بچہ سال بھر کا پیکج پہ کام کر رہا ہے کسی کمپنی میں، آپ بھی اپنے امام کو پیکج کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ اتنی تنخواہ کیوں نہیں دیتے ہیں جس سے اس کا گزارا بہت آسان ہو سکے، اپنے بچوں کو اچھا کھلا سکے، پہنا سکے۔ اللہ عز و جل آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔